ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حمد و صلاة کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم سب عالم اسلام کے عظیم صوفی، ممتاز اور مقتدر بزرگ حضرت قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس مقدس کی خوبصورت تقریبات میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت اسلامیہ کی پابندی نصیب فرمائے اور مالک کریم ہمیں بزرگان دین کے فیوزات روحانیہ سے مالا مال فرمائے۔ میرے ذمہ ایک مضمون لگایا گیا ہے، میں نے دو ایک باتیں اس ضمن میں عرض کرنی ہے۔ میری کچھ طبیعت اس طرح کی ہے کہ تفصیل سے کسی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ کسی بھی شخص کو اگر آپ کی کسی بھی مدد کی ضرورت ہو، شرط یہ ہے کہ کام نیکی کا ہو، پرہیزگاری کا ہو، تو اس میں ایک دوسرے کے معاون بننے کا کتاب و سنت نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ ساری زندگی اپنی بساط کے مطابق، اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کے مطابق یہ لوگوں کے معاون بن کے وقت گزارتے ہیں۔ تعاون سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی بندے کو آپ کے مالی تعاون کی ضرورت ہے اور مالی تعاون کی بنیاد پر ہی آپ اس کی مدد کریں گے، بلکہ کسی بندے کو اچھا مشورہ دے دینا بھی ایک بہترین تعاون ہے۔ آپ اگر کبھی غور فرمائیں، توجہ کریں تو کوئی آدمی پھٹک رہا ہو، بہک رہا ہو اور ذہنی طور پہ الجھ گیا ہو، ہماری سوسائٹی میں خودکشی بڑی عام ہے، ہمارے ہاں لڑائی جھگڑا بڑا عام ہے، بے صبری، حوصلوں کی کمی، ان ساری چیزوں میں آہستہ آہستہ لوگ الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کسی بندے کو صبر کی نصیحت کر دینا، اسے خیر کا مشورہ دے دینا۔ وہ آپ کے سامنے شکوہ کر رہا تھا کہ میرا بھائی بڑا ظالم ہے، تو آپ نے اس کو کہہ دیا نہیں یار، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تو بچپن میں دیکھا تھا وہ تیرے بغیر روٹی نہیں کھایا کرتا تھا، ایسی بات ہی کوئی نہیں، میں نے تو کئی دفعہ دیکھا ہے وہ تیرا بڑے خیر کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ آپ کا اچھا مشورہ دینا، اچھی رائے دینا اس بندے کے دل کو تسلی دے دے گا۔ یہ ایک بہترین تعاون ہے۔ اولیاء اللہ صرف یہی کام نہیں کرتے کہ جو بندہ آیا اس نے کہا میرے گھر میں اولاد نہیں تو پیر صاحب نے دعا کر دی تو اولاد ہو گئی، یہ تو ایک ضمنی سی بات ہے۔ اصل تو شیخ کا کام یہ ہے کہ کسی شخص نے آ کے کہا جناب میں سارے حکیموں، طبیبوں، ڈاکٹروں سے ہو آیا ہوں، تو وہ تعاون کیا کرے؟ وہ اس کو سمجھائے کہ اگر سب جگہ ہونے کے باوجود بھی تیری دلی خواہش پوری نہیں ہوتی تو پھر شریعت تجھے کہتی ہے کہ تو رب کی رضا پہ راضی ہو جا۔ اس کا ذہن بنایا جائے، اسے بتایا جائے
اس کو ذہنی طور پر اس تکلیف سے نجات دینے کے لیے اس کو یہ نصیحت کی جائے کہ پھر رب جس حال میں تجھے رکھتا ہے تو اس حال میں راضی رہ. یہ صوفیاء کا ذمہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو رواج بنایا جاتا ہے وہ یہ بنایا جاتا ہے کہ جناب وہ ہو پیر صاحب کے پاس گئے تو فلاں کام کہیں سے نہیں ہو رہا تھا، پیر صاحب کے پاس گئے تو ہو گیا. یہ کیا کمال ہوا؟ یہ کون سا کمال ہوا؟ کام تو کئی دفعہ MN صاحب کے کہنے سے بھی ہو جاتا ہے، اس کو پیر مان لینا کیا؟ وہ کمال ہے کہ فلانا طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تھی تو پیر صاحب کے پاس گئے تو آرام آ گیا، تو آرام تو ڈاکٹر صاحب سے بھی آ جاتا ہے. یہ تو ضمنی چیزیں ہیں، بزرگوں کی دعاؤں سے دم سے اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے، انکار نہیں. لیکن اصل کام ہے نہیں یہ والا صوفیاء. منہج اور معیار اور سٹیٹس صوفیاء کا یہ نہیں ہے. میری بات کو سمجھ. ان کا معیار تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے. اقبال نے کیا کہا؟ اقبال کہنے لگے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. وہ تو تیرے لیے اور مشکلیں پیدا کر دے گا، اس لیے کہ تجھے کہے گا جلدی کر، اللہ کی بارگاہ میں جا، وہاں دوست کا جلوہ ملے. تو ذہنی تربیت کرنا، فکری طور پہ لوگوں کو تسلی دینا، فقیری میں جینے کا طریقہ سکھانا، عشرت قدوں سے لوگوں کا ذہن موڑنا، تھوڑی روٹی پہ گزارے کا سبق دینا، یہ صوفیاء کا طریقہ ہے. یہ اللہ والوں کا سلیقہ ہے کہ وہ لوگوں کو. لیکن اب چونکہ ماحول بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، اب تو بہت سارے مشائخ کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کے کئی دفعہ آزمائش میں بندہ آ جاتا ہے کہ یار کبھی اس طرح کا میرا بھی کچھ چکر چل جائے نا تو بڑی بات ہے. عزیز بھائی، اللہ کے نیک بندے وہ تو قائل کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، یہ بہت بڑا تعاون ہے اگر کوئی بندہ یہ. اور اس کے بعد اگلی بات یہ آتی ہے فکری تربیت کے ساتھ ساتھ کہ انسان کو جینے کا سلیقہ سکھا دیتے ہیں یہ لوگ، اس کو تربیت دیتے ہیں، اس کو یہ شوق پیدا کرتے ہیں کہ تو نے ماں باپ کا بھی حق ادا کرنا ہے، تو نے اہل خانہ کا بھی حق ادا کرنا ہے، بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، درگزر اپنی زندگی میں اپنا لینا. یہ سبق دیتے ہیں. یہ وہ والا تعاون ہوتا ہے جن سے انسان بڑی حد تک اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیتا ہے کہ میں نے ان سارے حقوق کو ادا کیا تو اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے گا. تیسرا تعاون جو اولیاء اور صوفیاء کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو نا وہ تکبر کی دنیا سے کھینچ کے عاجزی کی دنیا میں لے آتے ہیں. جب تک انسان میں تھوڑی سی بھی کہیں کسی کونے خدرے میں انا باقی رہتی ہے نا، اس وقت تک بندہ تکلیف میں رہتا ہے. یعنی یہ بیماری ہے نا جی، میں آیا میرا پروٹوکول نہیں کیا، میں آیا کسی نے گاڑی نہیں کھولی، میں آیا کسی نے فلانا کام نہیں کیا. یہ سارے دھوکے ہیں. بندہ اس میں الجھ جاتا ہے تو خرابی کیا ہوتی ہے؟ پھر وہ ہر جگہ پروٹوکول ڈھونڈتا پھرتا ہے، پھر وہ پھر اس چکر میں لگ. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں اسٹیج پہ بیٹھنے کی عادت پڑ گئی ہے، انہیں پیچھے بیٹھ کے محفل سننی پڑے تو بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں. کئی دفعہ نا گردن اونچی کر کر کے دکھاتے ہیں نقیبے محفل کو کہ میں آ گیا ہوں، تو میرا اعلان ہی نہیں کیتا آج تک. پریشان ہوتے کیوں؟ کہ وہ جو طبیعت ہے نا، مزاج ہے اس کے اندر. اللہ کے بندے کی شان کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. ذرا خواتین سے تو کہیں کہ وہ مثلا کسی ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں تھوڑا معاملہ پردے والا ہو جائے. اللہ جزائے خیر دے. خواتین ذرا تھوڑی مہربانی کریں. میرے عزیز، دو ایک باتیں صرف عرض کرنی ہے، بات سمیٹنے لگا ہوں. بھائی سب سے پہلے تو وہ یہ چیز آپ کے اندر سے ختم کرتے ہیں، آپ کو وہ نکال دیتے ہیں اس انا کی دلدل سے جو رشتوں میں، عقیدتوں میں، ادب میں، احترام میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ اسے نکال دیتے ہیں. بندہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بڑی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے. یعنی آپ کا ذہن بن گیا نا میں ہیڈ ماسٹر ہوں، تو پھر بندہ گھر بھی ہیڈ ماسٹر ہی بنا رہتا ہے. وہ مطلب اس کا ذہن ہے نا میں پیر صاحب ہوں، اس کا دل کرتا ہے میں جاؤں تو بیگم میری بھی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جائے، اماں بھی مجھے سلوٹ کرے. تو ٹھیک نہیں چیزیں.
جج کئی دفعہ گھر جا کے بھی کہتا ہے کوئی فیصلہ کرانا ہے تو کرا لو. یہ کمزوری ہے. آپ تقدس سمجھے رشتوں کا کہ کہیں آپ پیر ہیں تو کہیں آپ مرید بھی تو ہیں نا, اور کہیں آپ باپ ہیں تو کہیں آپ بیٹے بھی تو ہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مناصب دیے ہیں ان سب کا آپ خیال کریں, ہر رشتے کے تقدس کو پہچانیں. یہ انا والا جھگڑا, لڑائیاں, فسادات, دنگا, مجھے پوچھا نہیں, مجھے بلایا نہیں, میرا خیال ہے جو کسی بھی آستانے سے وابستہ ہے اگر وہ سسرال جا کے رٹا ڈالتا ہے نا کہ لو جی تسی میں نے عزت ہی نہیں دیتی, چائے نہیں ٹائم نہ دیتی, تو پھر کسی پیر کا مرید نہیں ہو. اس لیے کہ جو رٹے ڈالے وہ کہے کا فقیر ہے, وہ تو رٹے ڈال رہا ہے. اس نے تو سسر بیچارے کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہے, اس کی تو ساس ادھار پکڑتی پھرتی ہے کہ آ گیا تو پتہ نہیں کیا مصیبت کھڑی کرے گا. تو یہ تو توڑ ڈالنا چیزوں کو. اور اس کا حضرت عبداللہ بن مبارک, یہ اس دور کے صوفیاء کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے بڑا قریب نبی کریم کے زمانے سے فیض پایا تھا. صوفیاء میں جو قرون اولیٰ کے لوگ ہیں, حضرت عبداللہ ابن مبارک کا پڑوسی ایک یہودی تھا. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے آپ حضرات؟ یہ بھی ایک تعاون ہے, یہ بھی خدمت خلق ہے جو اللہ کے بندے کرتے, ذہن سازی کرنا. پڑوسی یہودی تھا تو وہ کیا کرتا کہ وہ نا اپنا سارا گند پر نالا لگا کے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے گھر پھینک دیتا, ساری گندگی. شاپروں میں گلی میں لڑائی ہو رہی ہے تو آپ کون ہے, کہتے ہیں میں درویش کا مرید ہوں. یعنی گاڑی آگے لے جانے پہ لڑ پڑا ہے اور کہتا ہے میں طریقت کا ماننے والا ہوں. وہ کہاں سے پھول شروع ہوئے پیر صاحب کے, اور 6 کلومیٹر تک پھول ہی پھول, 20 گاڑیاں آگے, 100 گاڑی پیچھے, ادھر بندے ادھر بندے. یہ کیا کہتے فقیر آ رہا ہے. یہ کون سا فقر کا طریقہ رہ گیا؟ فقیر تو ان چیزوں سے بڑا دور ہوتا ہے. پیر اور وزیر میں فرق ہوتا ہے, اس فرق کو سمجھ لیں. یہ کوئی منصب ہے شیخ کا؟ عزیز دوست, حضرت عبداللہ ابن مبارک کتنے بڑے آدمی کے, محدثین کے بھی استاد اور صوفیاء کے بھی استاد, کچرا پھینک جاتا ہے آنے والا اور سارا گھر آپ کا آلودہ ہو جاتا ہے. ہر روز پھینکتا ہے, ہر روز پھینکتا ہے. آپ کا نا لڑائی کر کے کسی بندے سے جیت نہیں سکتے. میری بات پہ توجہ ہے؟ موبائل سے زیادہ اگر کبھی آپ مجھے دیکھیں نا تو فائدہ زیادہ ہوگا. آپ لڑائی کر کے جیت نہیں سکتے. کسی نے ایک بات کی تو آپ کو 3 کرنی پڑیں گی, پھر وہ 6 کر دے گا, تو اب پھر وہ 6 کرے گا تو آپ کو 9 کرنی پڑیں گی. تو لسی تے لڑائی, جتنا مرضی پانی ڈال لو, جتنی مرضی بڑھ جائے گی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ لیکن لڑائی بہترین کون لڑتا ہے؟ اس نے ایک بات کی, آپ چپ کر گئے, پھر 2 اور کرے گا, آپ چپ کر جائیں, وہ 4 اور کرے گا, چپ کر جائیں. 6 کرنے کے بعد پتہ کیا کہے گا؟ کہے گا تو میں نے پاگل سمجھنا ہے. اب وہ بولتا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے لڑائی کر کے سامنے والے کو پاگل نہیں کیا جا سکتا, چپ رہ کے پاگل بھی کیا جا سکتا ہے. اور حضور کا فرمان موجود ہے, جو چپ رہا وہ بچ گیا. تو وہ آپ سے کہے آپ بولتے کیوں نہیں, تو آپ اسے کہیں اس لیے نہیں بولتا کہ مجھے درویش نے کہا تھا کہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے. یہ کام تو ساری دنیا ہی کرتی ہے کہ جیتنا ہے, وہ کرنا چاہیے جو کم لوگ کرتے ہیں. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے, او کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ, جتن دا مل کوڈی پہندہ ہی ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی حضرت عبداللہ ابن, اب اس نے روز کوڑا پھینکا, روز کوڑا پھینکا, روز کوڑا پھینکا. اس کا خیال تھا بابا بولتا ہی نہیں, یہ کبھی تو آئے نا. آئے ہائے, تھک گیا یہودی کوڑا پھینک پھینک کے. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے, وہ تھک گیا کوڑا پھینک پھینک کے. تو ایک دن نا جب پوری طرح تھک گیا تو خود ہی دروازے پہ آ گیا, کہنے لگا حضور مہینوں بیت گئے, میں آپ کے گھر روز کوڑا پھینکتا ہوں, آپ کو غصہ نہیں آتا؟ آپ فرمانے لگے نہیں, میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے, وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. جو غصہ پی جائیں, لوگوں سے درگزر کریں, یہ وہ نیک لوگ ہیں جن سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے. میں قرآن پڑھا ہوا ہے. اور فرمایا تو روز کوڑا پھینکتا ہے تو میں نے ایک جھاڑو ایک دابڑا رکھ لیا ہے, تو پھینک دیتا ہے, میں اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہوں. ختم ہو گئی بات. تقریر نہیں لمبی کی,
لمبی داستان نہیں سنائی، دو ہی جملے، علم و بس کری ہو یار، آئی کوئی حرف تینوں درکار، دو ہی جملے، کہنے لگے جھاڑو رکھ دیا، دابڑا رکھ دیا، اٹھا کے پھینک دیتا ہوں، کیا مسئلہ اس میں؟ یہ لفظ کہہ کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک آگے بڑھے تو وہ دوڑ کے قریب آیا، کہنے لگا سونے پہلے میں نے دین سنا تھا، آج میں نے دین دیکھ لیا ہے، مجھے کلمہ نہیں پڑھا دیتے؟ اگر آپ اڑے ہوئے ہیں تو پھر آستانے اور خانقاہ سے وابستہ ہونے کا تو معنی کوئی نہ رہا۔ اگر آپ نے آج تک بھائی کو معاف ہی نہیں کیا، آپ کی صلح ہی کوئی نہیں کسی کے ساتھ، رٹا ہی رٹا ہے، جھگڑا ہی جھگڑا ہے۔ چوتھی اور آخری بات سنیں، اللہ کے بندے اپنے گھر میں چراغ تھوڑا بھی جلے نا تو وہ دوسرے گھروں میں اجالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دکھ بڑے ہیں دنیا میں، لیکن تقسیم بڑی خوفناک ہے ہمارے وطن کے اندر۔ ایک بندے کا روز کا خرچہ ہزاروں میں ہے، اور ایک کا حال یہ ہے کہ رات کو اپنی بیوی کو نصیحت کرتا ہے، وہ میٹنگ ہو رہی ہے میاں بیوی کی، بچے کمرے میں سو رہے ہیں اور میاں بیوی میٹنگ کر رہے ہیں کہ سویرے بچیاں نے اسکولے جانا ہے تے پراٹھیاں لی کیوں کوئی نہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ شام کو تھوڑا ڈالا کر تاکہ صبح بچوں کا، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی۔ رب کریم کے بندوں نے نہ لٹا دیا، ان کی سخاوت یہ تھی کہ وہ قرضے لے کے، قرضے یعنی پہلے جو کچھ ہے وہ تو دے چکے اللہ کی مخلوق میں، اور اس پر حدیث شاہد ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ایک اور انصاری صحابی بیٹھے ہیں، ایک شخص نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، کبھی حضور کے خزانے بھی خالی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے نہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، تاکہ تمہارے لیے یہ بھی دستور بن جائے۔ کریم فرمانے لگے آج تو میرے پاس ظاہراً ہاتھ میں بظاہر کوئی چیز نہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دو جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، پر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، بظاہر تو ہاتھ خالی ہے۔ تو پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا فلانے دکاندار کے پاس جا اور میرے نام پہ قرضہ لے لے، جو چیز تجھے چاہیے میرے نام پہ، اندر رکھ کے نہیں، کروڑوں جمع کر کے نہیں، سارا کچھ دے چکے، پھر بھی کہا میرے نام پہ۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ تو ہمیں اس کا مکلف نہیں کرتا، مطلب شریعت کا حکم تو یہی ہے نا کہ ہے تو دے دو، نہیں تو معذرت کر لو۔ تو یہ دین کے اندر یہ والا رب تو اس کا مکلف نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ السلام کو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی کوئی زیادہ خوشی نہیں ہوئی۔ ایک انصاری صحابی تھے، وہ بولے، کہنے لگے نہیں نہیں حضور آپ دیجئے، بانٹیے، آپ کا رب آپ کو بڑے ہی خزانے عطا فرمانے والا ہے۔ اس انصاری کی بات پر حضور راضی ہوئے۔ سبق ہمیں کیا دیا کہ اگر کوئی ایسا مجبور آ جائے کہ جس کی مجبوری اس حال کی ہو، تو پھر یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ میں تو عشرت قدے میں بیٹھا ہوں، مجھے کیا لگے۔ فرمایا کبھی وجود پر قرضہ بھی چڑھ جائے تو دیکھنا کوئی بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ اور میں عرض کروں آپ سے، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ نیک ہے، اچھا جی کس طرح کہتے ہیں؟ تہجد میں اٹھتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہترین نیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے صحیح مسلم شریف میں حدیث کیا ہے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ جو تھوڑے سے کالج یونیورسٹی سے منسلک نوجوان ہیں، یہ میری بات پہ غور کریں۔ آپ جاتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر کے پاس، وہ آپ کو کچھ نفسیات کی چیزیں سکھاتا ہے، لیکن یہ جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں اس سے زیادہ اس مضمون پر مزید کسی اور نفسیاتی چیز کی ضرورت ہی نہیں، یعنی اتنے بڑے لفظ ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کو کوئی بندہ ویلفیئر کہہ دے گا، آپ کو کوئی بندہ کھلے دل والا کہہ دے گا، آپ کو کوئی سخی کہہ دے گا، اس سے زیادہ بڑے لفظ ہو ہی نہیں سکتے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب ایک بندے سے کہے گا، میری طرف دیکھو یار، اور میری طرف دیکھو، اللہ ایک بندے سے کہے گا کہ میں بیمار تھا، تو میری خبر لینے نہیں آیا۔ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ رب ایک بندے سے کہے گا میں بھوکا تھا، تو نے روٹی نہیں کھلائی، مجھے ضرورت تھی تو کپڑا ہی نہیں لے کے آیا۔ بندہ برجستہ عرض کرتا ہے مالک تو نہ کھائے نہ پیے نہ بیمار پڑے، تو پاک ہے ان چیزوں سے۔ اور سنگیو
نمازیں ذوق شوق سے پڑھو، لیکن یہ والا دین بھی ضرور سیکھو۔ حضور فرماتے ہیں رب اس بندے سے کہے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیری ساتھ والی سائیڈ پہ ایک شخص رات کو بیچارہ سوکھی روٹی کھا کے سوتا تھا، بندہ تو میرا ہی تھا نا۔ وہ تیرا بچہ بڑے مہنگے سکول میں پڑھے تو وہ جو گرمیوں میں پانی کا کولر لے کے بس کے پیچھے بھاگتا ہے اور کہتا ہے 2 روپے کا پانی پی لو، تو وہ بھی تو کسی کا پتر ہی ہے نا، اس میں بھی تو ٹیلنٹ ہی ہے نا۔ کبھی جا کے دیکھ نا، موٹر سائیکل کا کام سیکھنے کے لیے جو بچہ آیا بیٹھا ہے اس کو بھی کبھی جا کے ملاقات کر۔ 3 تھپڑ استاد ایک غلطی پہ مارتا ہے لیکن ماں مجبور ہے، کیا کرے۔ یہ خدمت خلق کے جو ذائقے ہم نے نا، ہم بڑی خدمت بڑی سخاوت کرتے ہیں۔ اچھا جی کیا سخاوت کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں اگر 50 لاکھ ہو تو اس میں سے میں 2000 دے دیتا ہوں اللہ کے راستے میں، یہ سخاوت ہے۔ 5000 روپیہ جمعے والے دن لے کے آتے ہیں کبھی پیچھے سے اور بڑا کر کے دکھاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینے لگا ہوں۔ اپنا ذوق بنائیں، طبیعت۔ حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ کی سارا بغداد عزت کرتا تھا، ننگے پاؤں چلتے تھے تو جانور بھی گوبر نہیں کرتے تھے۔ ایک بغداد کا تاجر کہتا ہے مجھے بابا جی اچھے نہیں لگتے تھے۔ میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ میں جمعہ میرے ساتھ پڑھتے ہیں، ہر جمعے پر یہ فرض خالی پڑھ کے چلے جاتے، حالانکہ مسجد میں ضروری بھی فرض پڑھنا ہی ہے، باقی نماز کوئی اپنے گھر میں اجرے میں پڑھ لے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، لیکن بس بدگمانی آپ جہاں بھی پیدا کرنا چاہیں کر لیں اور مثبت ذہن جہاں بھی بنانا چاہیں بنا لیں۔ کہتے ہیں ہر جمعے چلے جاتے تھے تو میں ان کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ ایک دن مجھے کسی نے سمجھایا کہ یار کوئی بات ہے کرنے والی، کو وجہ ہو تو بندہ بگڑتا ہے۔ خیر ایک دن میں نے سوچا میں نے پیچھے جانا ہے، پتہ کرنا ہے بابا آخر جمعے کے فرض پڑھ کے فوراً جاتا کہاں ہے۔ کہتے ہیں نماز پڑھی تو میں بھی پیچھے ہو لیا حضرت کے۔ حضرت جمعہ پڑھ کے جلدی سے ایک دکان پہ گئے، کباب خریدے۔ میں نے بدگمانی کی، میں نے کہا خو بھوک نے ستایا تھا پیر صاحب کو، مولوی صاحب کو روٹی نے پریشان کیا تو سنت اور نفل چھوڑ دی۔ پھر وہ آگے گئے تو نان بھائی کی دکان سے نان خریدے، تو میں نے کہا دیکھو جناب۔ پھر وہ نا جنگل کی طرف بڑھے تو میں نے کہا یہ کہیں سبزے پہ بیٹھ کے روٹی کھائیں گے، لیکن تھوڑا سا سفر گزرا تو کچی آبادی آ گئی۔ ایک ٹوٹا پھوٹا مکان تھا، اس میں لکڑی کا دروازہ بوسیدہ تھا، باہر سے کنڈی سادی سی تھی۔ حضرت نے دروازہ کھولا اور میں چھپ کے دیکھ رہا تھا کہ ایک فالج کے مریض بوڑھے بابا جی چارپائی پہ لیٹے ہیں۔ حضرت بشر عافی نے پہلے تو مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا اور اپنے امامے کا پلو بھگو کے بابے کا منہ دھویا، اور پھر پہلا لقمہ توڑ کے ان کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، آج دیر ہو گئی، جمعہ تھا نا، لیٹ ہو گیا مسجد میں، ابھی تو میں نے سنتیں اور نفل بھی پڑھنے ہیں۔ کہتے ہیں مجھ پر تو بجلیاں گری، میں تو تڑپ گیا۔ اب وہ بابا جی بولے، کہنے لگے 14 سال ہو گئے، بشر عافی تو روز آتا ہے، میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے، تو کب تک آئے گا؟ تو حضرت شیخ رو پڑے، فرمانے لگے بابا یہ جو ساری دنیا میں رب نے میری عزت بنا دی ہے نا، تو یہ اس لیے بنائی ہے کہ میں تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ کی مخلوق مجھ سے محبت کرتی ہے، اللہ کی مخلوق پیار کرتی ہے۔ اللہ آپ کو خوش، آپ کو بڑی عزیز بھائی، یہ اللہ کی مخلوق۔ وہ شخص کہتا ہے جب حضرت باہر نکلے تو میں نے نظر اٹھائی، تو میں نے کہا بابا جس کو میں آپ کی کمزوری سمجھتا تھا وہ تو خوبی نکل آئی ہے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، یہ تو آپ کی خوبی نکل آئی ہے۔ تو حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بس میں نے ڈیوٹی جانی ہے، ذہن بنایا کہ رب کے بندوں کی خدمت کرو تو اللہ مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہزاروں روپے سے کسی کی خدمت ہو سکتی ہے، آپ جہاں تک ہو سکے مخلوق خدا کے لیے اپنے دل کو نرم کر لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس آستانے کو آباد فرمائے اور ہمیں اپنے بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔